تمہاری عبادت سے یہ پتھر غافل ہے۔ اچھا بھائی مجھے ایران کا کوئی بندہ بڑا پسند ہے، میں پاکستان میں اس کی تعریفیں بیان کر رہا ہوں لیکن وہ سن نہیں پا رہا، وہ سن نہیں پا رہا۔ اب قیامت کے دن میں اس بندے کے پاس جا کے کہوں مجھے جنت لے جا، لے جائے گا وہ بندہ؟ نہیں لے جائے گا۔ لیکن انہیں پتھروں میں ایک پتھر کا بنا گھر ہے جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، سنیں گے یہ جملے، وہی پتھروں میں ایک گھر ہے جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، اگر اس کی طرف رخ کر کے کہو سبحان ربی الاعلیٰ تو وہ پتھروں کا بنا کر قیامت کے دن گواہی دے گا اللہ کی بارگاہ میں یہ تیری طرف رخ کر کے تیری عبادت کر رہا تھا۔ سن رہے ہیں حیدری؟ یہ بڑے دقیق نکتے ہیں۔ وہ پتھروں کا بنا گھر پتھروں کا ہی ہے نا، وہی ہے نا بھائی، اس میں بھی تو زمین ہے، وہ بھی تو دنیا کی چیزوں سے ہے، لیکن وہ پتھر اور ہے، یہ پتھر اور ہے۔ اب دنیا والوں یہ تو سمجھ لو جب سارے پتھر برابر نہیں تو سارے انسان کیسے برابر ہیں؟ یا علی یا علی، ایسے دھیمے دھیمے نعرے نہ لگائے، ہاتھ بلند کر کے حیدری، شکر منائے اپنے گاؤں میں علی علی کر رہے ہیں، وہاں کریں جہاں پابندیاں ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے، جہاں ہاتھ اٹھانے پہ ہاتھ کٹ جاتے ہیں، لیکن ہمیں فخر ہے ہمارے ہاتھ کیا گردنیں بھی کٹیں تو زبان سے علی علی نہیں رکتا۔ حیدری بھائی دیکھیں، میں جلدی کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں ایک تفسیر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب وہ پتھروں کا گھر جسے رخ کر کر عبادت کی جائے، اچھا اگر اس خانہ کعبہ کو کہا جائے کہ تو وحدہ لا شریک، توجہ میری طرف رکھیں، سن رہے ہیں مجلس میں نے پڑھنی ہے، ان دونوں نے نہیں پڑھنی، میری طرف دیکھیے گا۔ جب اس خانہ کعبہ کو کہیں تو وحدہ لا شریک ہے تو کیا وہ عبادت قبول کر لے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وحدہ لا شریک نہیں، وہ نشانی وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن اب کوئی بندہ پاکستان میں رہ کر کہے کہ مجھے مکہ میں وہ جو گھر ہے اس کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھنی، کوئی ایسا بندہ ہے؟ بھائی ضد ہے نا لوگوں کی کہ بھائی یہ بات نہیں مانی علماء کی، یہ بات نہیں مانی، چلو یہ بھی نہ مانو۔ کوئی بندہ خانہ کعبہ کو رخ کیے بغیر نماز پڑھے اور کہے بھائی جدھر بھی جہتے ہیں تو خدا کی عبادت خدا کی ہو جائے گی، آپ اس کی عبادت ہوگی؟ بولیے، جن کی نہیں ہوتی وہ تو بولیے، ہوگی نہیں ہوگی؟ کہا کیوں نہیں ہوگی؟ کہا جس کی عبادت ہے اس نے کہا ہے عبادت تب ہوگی جب اس کی طرف رخ کرو گے، جب اس کی طرف رخ کرو گے۔ اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں وہ خانہ کعبہ جو مکانوں میں ایک مکان ہے لیکن اس کی نسبت ہے کہ یہ اللہ کا مکان ہے، اگر اللہ کا مکان تمہاری عبادت میں نہ ہو اللہ عبادت قبول نہیں کرتا، تو اگر اللہ کا ولی عبادت میں نہ ہو پریشان بیٹھے ہیں آپ، جملوں کی سماعت اور نزاکت تک نہیں پہنچ رہی۔ اگر یہ خانہ کعبہ کی تاریخ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، کیونکہ میں جو خطاب کر رہا ہوں یہ لاوارثوں سے نہیں وارثوں سے ہے، اور الحمدللہ جتنے چہرے میرے سامنے ہیں ان سب کی کڑی مدینہ سے ملتی ہے، اور یہ بڑی خوشی سے سنا کریں اور فخر کیا کریں کہ جہاں بھی جائیں گے ہماری لڑی محفوظ رہے گی۔ اور خانہ کعبہ کی تاریخ ہمیں پتا ہے، یہی خانہ کعبہ تھا جس کے اندر بت تھے، یعنی تھا نا، لیکن خانہ کعبہ اس وقت رک کر کے عبادت پڑھنے والے عبادت نہیں کر رہے تھے، خود رسول خدا رک کر وہ عبادت نہیں ہو رہی تھی، بیت المقدس کی طرف ہو رہی تھی، لیکن کسی کا آنا اتنا مبارک تھا، کسی کا آنا اتنا مبارک تھا کہ اللہ نے کہا عبادت میری ہوگی لیکن رخ خانہ کعبہ کا ہوگا۔ اسی لیے تو کہا کہ اگر وہ کسی گھر میں آئے تو وہ گھر مبارک ہو جاتا ہے، کسی دل میں آئے تو وہ دل مبارک ہو جاتا ہے۔ ابھی تک جو میں نے آیت پڑھی ہے اس سے متصل نہیں ہو رہے آپ، لیکن میں متصل کرنے کے لیے ایک چیز اور پڑھا رہا ہوں۔
یہ حدیث تو آپ نے سنی ہے اور میری زبان نہیں سنی ہوگی کئی مرتبہ. میں نے ایک حدیث بیان کی تھی آپ کی سماعتوں کی نظر کہ جب 13 رجب کو اس کرۂ ارض پر زلزلہ کھاتی ہوئی زمین پر 13 رجب کو پھر مولا آئے نا تو زمین نے ناز کر کے کہا تھا من مثلی. سورج کو دیکھ کے کہا من مثلی, چاند کو دیکھ کے کہا من مثلی. سب نے پوچھا آج اتنا بڑائی کیوں بیان کر رہی ہے؟ زمین نے کہا تھا من مثلی علی یمشی علی بدنہ. کون ہے ان کہکشاؤں میں میرے برابر؟ علی آج میرے اوپر چل رہا ہے. اور میں نے یہ جملہ کہا تھا اور اسی حدیث کے بعد یہ جملہ کہا تھا کہ اگر زمین یہ کہہ رہی ہے تو پھر مجھے بھی کہنے کا موقع دو. من مثلی علی فی القلب. کون ہے زمین و آسمان میں میری مثل؟ علی میرے دل میں رہتا ہے. بس یہ آیت کی طرف آ رہا ہوں لیکن آپ کے چہروں کو مختصر کرنا چاہ رہا ہوں. عبادت خدا کی کرنی ہے, خدا کی نہیں کرنی تو قیامت کے دن آپ کے کیے ہوئے اعمال کسی کام کے نہیں. جو ہے نا بھائی عبادت آپ نے اگر دنیا میں, یہ تو شکر ہے نا خدا کا کہ آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں. اور یہ بھی لفظ یاد رکھیے گا, خالی پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے. یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا کلمہ لا الہ الا اللہ, یہ میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, بزرگ دعا دیجیے اور نوجوان ساتھ دیجیے گا. اصول دین کتنے ہیں بولیے؟ بچے جو ہیں وہ تو بولیے, 5 پڑھے ہیں نا. یہ جو اصول دین ہے نا یہ قبر میں خود بتانے ہیں. آئے خائے خائے چھوڑ بیٹھے ہیں. اصول دین قبر میں خود بتانے ہیں اور دنیا میں ان کی معرفت بھی خود ہی لینی ہے. ہم ممبر سے جو شد و مت سے بیان کرتے ہیں نا, ہم تو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ معرفت لینی کس سے ہے. یا اللہ, ہم یہ بیان کر رہے ہیں یہ معرفت لینی کس سے ہے. یہ تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں, ہم رسول محمد مصطفیٰ کو کیوں مانتے ہیں, ہم امام حضرت علی کو کیوں مانتے ہیں, امام علی سے لے کر امام مہدی تک, اور ہم ادب پہ کیوں قیدا رکھتے ہیں, اور ہم قیامت پہ کیوں قیدا. سن رہے ہیں نا یہ جملے؟ ان پر ایمان تمہارا اپنا ہونا چاہیے, لیکن پوچھنا اس سے کہ جسے ہر قبر میں جانے کی اجازت ہو. دیکھیں میں مکمل حدیث اور واقعات نہیں پڑھتا, نتیجے آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کیونکہ میں نے بارہا یہ کہا ہے ہمارا مجمع جاہل نہیں ہے. جو سینے میں بلائے علی رکھتا ہے وہ جاہل ہو بھی نہیں سکتا. صلوات پڑھنے بلند آواز کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد اب خدا کی کرنی ہے عبادت. سن رہے ہیں نا, خدا نے کہا اس کے علاوہ جس کی عبادت کرو گے وہ رائے گاہ ہے, اور رائے گاہ بھی ہے اور ساتھ میں وبال جان بھی. شرک آپ کے ذمہ آ جائے گا. اچھا بھائی یہ جو دور دراز لوگ ہیں, کوئی کس کی عبادت کر رہا ہے, کوئی کس کی عبادت کر رہا ہے, بھائی انہیں صلہ ملنا چاہیے قیامت کے دن. عبادت تو کر رہے ہیں, سن رہے ہیں آپ, عبادت تو کر رہے ہیں لیکن انہیں صلہ کیوں نہیں مل پا رہا. قیامت کے دن خدا کی آیت کہہ رہی ہے ان کے اعمال ختم, ضائع, عبادت بے خبر ہو گئی. آپ جب عبادت کا پتہ چلے تو یا اللہ دنیا میں جو تو نے جائے امن رکھی ہے, مدینہ و مکہ, جو جائے ہدایت رکھی ہے جہاں نبی اتارا ہے, وہاں پر بھی نبی سے پہلے لوگ تو بت پرستی کرتے تھے. یا اللہ کچھ لفظ ہیں سنیے گا ان لفظوں کو. مبارک جگہ ہے خانہ کعبہ, چلو باہر نہیں, خانہ کعبہ کے اندر رہ کر بھی کوئی عبادت کر رہا ہے, اس کی عبادت رائے گاہ ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبادت اللہ کی نہیں کر رہا. اب پتہ چلا بندہ بے شک پاک جگہ پر ہو, اگر عبادت خدا کی نہیں ہے تو بخشش نہیں ہوگی. کاش میں سمجھا سکوں بھائی, بندہ خانہ کعبہ کے باہر گزرا اندر ہو لیکن عبادت کر رہا ہے لیکن خدا کی نہیں کر رہا. اور اب وہ عبادت کون سمجھائے گا, کون کرے گا عبادت؟ اب یہ اللہ نے ایک رسول بھیجا, اس رسول کو تمام عبادات کے طریقے بتائے. اس نے عبادت کی اور کہا, سن رہے ہیں جملے, عبادت سے گھبرا تو نہیں رہے,
عبادت سے وہ گھبرائے جن طریقہ عبادت نہیں پتا. ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو آیا تو خانہ کعبہ میں، گیا تو مسجد میں، جو آیا تو قرآن پڑھتا ہوا، جو آیا تو توریت پڑھتا ہوا، جو آیا تو زبور پڑھتا ہوا، جو آیا تو قرآن مجید پڑھتا ہوا. کبھی الحمد سناتا، کبھی بقرہ سناتا، کبھی فناس سناتا، کبھی یاسین سناتا، کبھی رحمان سناتا. رسول سن رہے تھے، لوگ پریشان ہو رہے تھے. اسی طرح ایک عالم دین سے لوگوں نے سوال کر کے کہا تم علی کو رسول سے پڑھا دیتے ہو، رسول آئے ہیں، رسول نے قرآن نہیں سنایا، توریت نہیں سنائی، زبور نہیں سنائی. لیکن جب علی ہاتھ رسالت پر آئے تو اس وقت علی نے توریت بھی سنائی، زبور بھی سنائی، انجیل بھی سنائی، قرآن بھی سنائی. اور جاہلو اتنا غور تو کرو، رسول آتے تو سناتے کسے؟ علی آیا ہے تو سنایا رسول کو ہے، کیونکہ سننے والا بھی عالم ہے، سنانے والا بھی عالم ہے. سن رہے ہیں نا؟ ایک ایک جملے کے ساتھ آپ کے اذان کو معطر کرتا جا رہا ہوں، لیکن ایک مقام تک لے جانا چاہ رہا ہوں. عبادت کرنی ہے، سن رہے ہیں؟ عبادت کرنے آئے ہیں نا. دو ہی تو ہماری باتیں ہیں، ایک کو نماز کہتے ہیں، ایک کو عزاداری کہتے ہیں. عزاداری ہر وقت ہمارے جسموں میں ایسے ہے جیسے سانس، اور نماز ہماری روح میں ایسے ہے جیسے جان. کیا بات ہے. یہ دونوں چیزیں. اور یہ آج کل ایک چیز چل رہی ہے، لیکن یہ سازش ہے. بہرحال اپنے نوجوان دوستوں کو آگاہ کرتا چلوں. یہ جو تقابل کیا جاتا ہے نا، ممبر پہ بیٹھا ہوں اور یہ یاد رکھیے گا بات، یہ تقابل خطابت میں عیب ہے، اور خاص کر ان دو چیزوں میں جو ایک ہی ہیں. اور علی رضا رضوی صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ ان دونوں میں تقابل وہ کرے جو ایک کو چھوڑنا چاہتا ہو، جو ایک کو چھوڑنا چاہتا ہو. لیکن ہم تو دونوں کریں گے، کیونکہ ہمارے امام وہ ہیں جو آئے تو خانہ کعبہ میں سجدہ کیا، گئے تو مسجد میں سجدہ کیا. اور ہمارا وہ امام ہے کہ جس نے ہر مصیبت میں اللہ کی عبادت بھی کی ہے، حسین کی عزاداری بھی کی ہے. یہ آج کی رات کا میسج ہے. یہ دو میسج یاد رکھیے گا. اسی لیے یہ موضوع ہے میرا، کیونکہ ہم جس امام کو آج پڑھنے جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ سید الساجدین ہے، وہ حسین کا وہ عزادار ہے جس نے عزاداری سکھائی ہے. سنیے گا، میں آؤں گا اس مقام پہ، لیکن یہ جملے سن لیجیے گا. اب کہا اے میرے اللہ، مکہ میں بھی کسی کو عبادت کا پتہ نہیں، تو پاکستان تو ویسے ہی جنگل ہے، شان ہو گئی یا آباد ہوا ہے. اس زمانے میں ایسے ہی تھا. اب یہاں کیسے پتا چلے عبادت؟ کون بتائے؟ کہا اللہ نے ایک نبی بھیج دیا. بھائی پچھلوں کا بھی ہے نا نبی، ساتھ رہیے گا میرے. اب ایک نبی بھیجا، اسے نماز دی، روزے دیے، حج دیا، چیزیں دی. اچھا اب لوگ تو سوال کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم علی کو نہیں چھوڑ سکتے. لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ نماز میں 2 سجدے کیوں کرتے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ اگر یہ سنا ہوا ہے تو یہ بتائیں، نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اچھا ہوتا رات کا تھکا ہوا ٹی وی دیکھ کر بندہ سویا ہے، دن 10 بجے اٹھا ہے، 10 بجے نماز پڑھ لی. سن رہے ہیں جملے؟ یہ بڑی دقیق گفتگو ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. بھائی فجر کیوں پڑھتے ہیں؟ اچھا چلو یہ پڑھ بھی لیا، کوئی عبادت ہم نے ایسی نہیں دیکھی. ہندوؤں کا اچھا نظام ہے، بھائی ایک جگہ کھڑے ہوئے، ادھر ادھر بھی دیکھ لیا، بس ہاتھ جوڑے اور شروع کر دی بات. توجہ ہے. عیسائیوں کا بھی ایک موبتی آگے رکھی، کتاب کھولی، جس طرح آیا بیٹھ گیا. توجہ ہے. ادھر دیکھا، توجہ ہے حضرات. عجیب نماز ہے. پہلے کہتا ہے قیام کر، پھر کہتا ہے رکوع کر، پھر کہتا ہے 1 نہیں 2 سجدے کر. پہلے تو ایک تھے، اب 2 کہہ رہا ہے. کون بتاتا؟ میرے مولا نے کہا یہ 2 سجدے اس لیے ہے کہ تجھے تیری اوقات بتانے کے لیے ہے. ایک یہ ہے کہ تجھے پتا چلے کہ تو اسی زمین سے آیا ہے. پھر درمیان میں رک کر دوبارہ سجدہ ہے، یہ بتا رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اسی سے آیا ہے اور اسی پر چلا جانا ہے. بے شک بے شک. اور پھر کیا کہا درمیان میں؟ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. پڑھتے ہو نا نماز میں؟ کیا پڑھتے ہو 2 سجدوں کے درمیان؟ یہ یاد رکھنا، یہ زندگی بتا کے جا رہا ہوں اور یہ میں نہیں، میرے مولا بتا کے جا رہے ہیں. 2 سجدوں کے درمیان سفر کا نام ہے زندگی. 2 سجدوں کے درمیان کتنا ٹائم لگاتے ہو؟ کوئی تو ٹائم بھی نہیں لگاتے. 2 سجدوں کے درمیان ٹائم بھی نہیں لگاتے. یہی تو ٹائم ہے. کسی کا جلدی گزر جاتا ہے، کوئی رک کر اس میں. لیکن اس زندگی میں کیا ہے مولا نے بتایا ہے. کہا تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی سبحان ربی الاعلیٰ،
کیوں؟ کیونکہ جب تم پیدا ہوئے اس سے پہلے کا جو عالم ہے اس میں تمہارے پاس گناہ نہیں تھے، پھر جب مرے تو والا سبحان ربی الاعلیٰ اس میں بھی گناہ نہیں، یہ جو درمیانی زندگی ہے اس میں عقل ہے، شعور ہے، نفس ہے، خواہش ہے، یہاں کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ سن رہے ہیں؟ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب اے میرے حبیب تو ان لوگوں کو جھوک در جھوک اسلام میں داخل ہوتا دیکھے واستغفر تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر۔ وہ یہ حبیب کو کہا اس لیے کہ لوگوں کو پتا چلے زندگی کا نام استغفار ہے۔ سن رہے ہیں نہیں جی؟ زندگی کا نام استغفار ہے۔ اچھا میں وہ لفظ بیان کر دوں کیونکہ پھر میں بھول جاؤں گا، یہ نقطہ یہاں سے نکل جائے گا۔ اب یہ تو سوال ہے نا بھائی، آپ نہ کریں، یہ جو آپ کے نوجوان بچے یہ ابھی بڑے ہو رہے ہیں، یہ آشنا ہو رہے ہیں دوسرے مذاہب سے، ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اچھا پچھلا مجمع ہے میرے ساتھ، با جماعت ہیں لیکن سارے ساتھ دیجیے گا، صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ پچھلے مجمع کی پھر آواز ہے، بآواز بلند صلوات پڑھیں آدمی۔ میں ایک نقطہ، ایک تو استقبال کے لحاظ سے اور دوسرا اذہان کے لحاظ سے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی بچے ہیں، آپ فیس بک کا دور ہے، لوگ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، تو جو اس فرش ادا سے دور ہیں یا جو عبادت سے دور ہیں وہ یہ سوچیں گے ضرور کہ بھائی اچھا ہوتا ہندو کی طرح ہوتا۔ آرام سے سن رہے ہیں نا، یہ دقیق گفتگو ہے، بڑے غور سے سنیے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جاتے کوئی قید و شرط نہ ہوتی، قیام و رکوع نہ ہوتا، صرف سجدہ ہوتا، صرف رکوع ہوتا۔ کبھی سوچا کریں حالی رکوع و سجدہ کا گزر نہ جایا کریں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم عقل والے ہیں۔ اب یہ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ تو اس کا فلسفہ اگر بچوں کے ذہن میں چلا جائے نا تو پھر یہ ضرور سمجھیں گے۔ اس کا تعلق ہے قرآن کی اس آیت سے جو اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائی تھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا لیکن خلیفہ فرشتوں کو نہیں بنایا تھا۔ اس میں اللہ نے خلیفہ فرشتوں کو نہیں بنایا بلکہ انسانوں کے باپ، بشر کے باپ حضرت آدم کو بنایا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرا خلیفہ ہے اس دنیا میں۔ خدا کی قسم اگر یہ لفظ میں پہنچا گیا تو خلافت الہیہ کا مقصد آپ کے ذہنوں کی نظر ہو جائے گا۔ اب سارے مذاہب کو چھوڑ کر اسلام کا جھنڈا بلند کیوں ہے اور ساری عبادتیں آیت ذہنوں میں ہے، رائے گاہ کیوں ہیں؟ بت پرستی رائے گاہ، اطاعت غیر اللہ رائے گاہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری عبادتیں فضول ہیں، یہ عبادت کے طریقے فضول ہیں۔ عبادت ایک ہی ہے اور ایک ہی طریقے سے ہے۔ سنیے گا آپ جملہ کہا، یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ قیام کیوں کرتے ہو؟ علماء کہتے ہیں کہ جو کرۂ ارض ہے، یہ جو زمین ہے، اس پر 3 قسم کی مخلوقات ہوتی ہیں۔ آیت ذہنوں میں رکھنا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے انسان